بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم ناظرین اور سامعین دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 5 سورہ الشعراء آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ترین بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت، اس کی تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلک، شاید کہ آپ باخع، ہلکان کرنے والے ہیں، نفسہ کا، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، باخع یا ہلکان میں ڈالنے والے ہیں، نفسہ کا، اپنے آپ کو، کس بات پر؟ کہ اللہ یکونو، کہ وہ کیوں نہیں لاتے مؤمنین ایمان، کہ وہ مومن کیوں نہیں ہو رہے، وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی روشن آیات کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ روشنیاں دینے والی کتاب ہے۔ آج کے درس میں جو اللہ کا پیار اور محبت ہے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا اظہار فرما رہا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف آقا علیہ السلام ہیں جن کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بندہ ایمان نہیں لا رہا۔ دو باتیں تھیں، یہ یاد رکھیں۔ کتنی باتیں تھیں؟ دو۔ ایک بات تو یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کو وہ برا بھلا کہہ رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے، گستاخیاں کر رہے تھے۔ یہ بات، کیا اس بات پہ آقا علیہ السلام کو دکھ اور صدمہ تھا؟ نہ، اللہ نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ میرے پیارے محبوب کو کیا غم تھا کہ اللہ یکون مؤمنین، اس بات کا صدمہ تھا میرے نبی کو، یہ صدمہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ جنت کی طرف نہیں جا رہے، وہ حق کو نہیں پہچان رہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنا رہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنا رہے۔ یہاں پر ایک چیز ذرا آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی شاید، یا میں آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں۔ میں نے باخع کا معنی تلاش کرنے کے لیے، شاید زبیر بھائی کی توجہ نہیں ہے، آپ ذرا ترجمے کی طرف دیکھیں۔ باخع کا ترجمہ جو یہاں کیا ہوا ہے، میں اس سے بچتے ہوئے چلنا چاہتا تھا، اور الحمدللہ میں نے اس ترجمے سے بچ کر ترجمہ کیا۔ دیکھیں، جو میں نے آج منجد کھولی، منجد میں جو یہ باخع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو غم یا غصہ کی وجہ سے ہلکان میں ڈالنا۔ ہلکان کہتے ہیں اپنی جان کو دکھوں میں ڈالنا، اپنی جان کو پریشان کرنا، اپنی جان کو کمزور کرنا، بیمار کرنا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ میرے خیال میں بڑا اچھا، خوبصورت اور بہترین ترجمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے۔ لعلک، شاید کہ آپ، باخع، ہلکان میں ڈالنے والے ہیں، نفسک، اپنے آپ کو، کس بات پر؟ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ وہ نہیں لا رہے ایمان، وہ نہیں لا رہے ایمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھا آپ نے؟ بھائی اپنی امت سے پیار دیکھا ہے، جو آپ کے سامنے آئے، کہ جن لوگوں نے مجھے سنا، میری آیتوں کو سنا، میری حدیثوں کو سنا، میں ان کی موجودگی میں، ان کے دور میں آیا ہوں، اور وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس بات پہ حضور کا دل رنجیدہ تھا، حضور اندر سے کڑتے تھے، پریشان تھے، صدمہ تھا آقا علیہ السلام کو، روگ لگا ہوا تھا۔ میں آ گیا ہوں برہان بن کے، دلیل بن کے، روشنی بن کے، قرآن لے کے آ گیا ہوں، اور یہ پتھر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ پتھر دل لوگ کر کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تھا کہ یہ لوگ اب جہنم میں جائیں گے۔ اتنا پیار بھی کسی نے کیا کسی کے ساتھ؟ لوگ کہتے ہیں کہ
ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنی اولاد سے، میں کہتا ہوں ہزاروں مائیں جمع ہو جائیں، ان کا پیار جمع ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عشر اشیر بھی نہیں، جو آقا علیہ السلام نے محبت فرمائی ہے انسانیت سے۔ اور یہ محبت دنیا میں نہیں ہے صرف، یہ محبت آخرت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس وقت آقا علیہ السلام کی لبوں پہ جاری ہوگا امتی امتی، آقا علیہ السلام وہاں بھی سجدے میں گر پڑیں گے، بھئی یہ دارالعمل یہ ہے، دارالجزا وہ ہے، اللہ نے تو یہ دنیا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، وہ آخرت بھی جنت بھی آقا علیہ السلام کے بنائی، ادھر بھی حضور کی شانوں کے ڈنکے بج رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کا جھنڈا وہاں بھی سب سے بلند ہوگا، لیکن حضور کے دل میں کتنی محبت ہے اپنی امت کی کہ وہاں بھی حضور علیہ السلام بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے امتی، جب تک آخری آپ کا امتی جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، آپ اس وقت تک اطمینان اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا، اتنی بلند۔ اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات شاید کسی کے ذہن میں نہ سمجھ آئی ہو یا سننے والوں کے ذہن میں سمجھ نہ آئے تو وہ اس وقت سوالات کریں تو وہ وقت نہ ہو جوابات دینے کا، کہ دیکھیں میں نے دو باتوں کو جوڑ دیا ہے نا، کہ ادھر حضور کو صدمہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اور ادھر نبی علیہ السلام اس وقت تک سر سجدے میں رکھے رہیں گے جب تک آپ کا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں بھیج دیا جاتا۔ یہاں پر نبی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، درختوں کے لیے، نباتات اور جمادات، کائنات کی ہر چیز کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ اب یہ میری امت ہے، یہ مسلمان ہو کر امت محمدیہ میں کیوں شامل نہیں ہو رہے، خاص لوگوں میں کیوں شامل نہیں ہو رہے، ابھی تو ہم لوگوں میں شامل، خاص امت محمدیہ میں شامل کیوں نہیں ہو رہے؟ آخرت میں نجات حضور کی شفاعت سے صرف اس کو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں حضور کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ ایمان لائے گا، جو اسلام قبول کرے گا تو اس کو وہاں پہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کام دے گی۔ آقا علیہ السلام نے یہاں پر دعوت دی ہے، اور اللہ نے اس کی سند قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ میرا نبی اتنا روگ میں چلا جاتا تھا، اتنا صدمے میں ہوتا تھا، اتنا دکھی ہوتا تھا، اتنا اندر سے کڑتا تھا کہ کاش یہ سارے کے سارے لوگ کیا کریں، ایمان لے آئیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اب ہم اس سبق سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آج کے درس سے جو ہمارے سیکھنے کی سب سے زبردست بات ہے وہ یہ ہے، جیسے نبی علیہ السلام دین کے لیے، روشنی کے لیے، ہدایت کے لیے، سیدھے راستے کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کو جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، اسی طرح خدا ہمارے ذہن اور ہمارے دلوں میں بھی وہ اخلاص ڈالے۔ آقا علیہ السلام تو بلند اخلاص جو تھا ان کے، خلوص سے بات کرتے تھے، ہمارے ذہن میں بھی یہ ہو، کاش اگر ہم نمازی ہیں تو ہم کہیں کاش یہ لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے، ہمیں اندر سے دکھ ہو کہ یہ لوگ نمازی بن جائیں۔ کوئی نیکی والا کام جو ہم کرتے ہیں ہمارے دل میں بھی ہو کہ کاش یہ لوگ سارے کے سارے کیا ہوں، نیک ہو جائیں، سچ بولیں، اچھا عمل کریں، ان کو بھی نیکی والی توفیق نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔